السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم سائنس ٹیچر محمد عثمان، کلاس 6 کے چیپٹر نمبر 4 اور اس کا لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اینیملز اینڈ پلانٹس ان اے ہیبیٹیٹ آر سوٹیڈ ٹو دیئر انوائرمنٹ، جسے ان کامن ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں ایڈیپٹیشن، یعنی لیونگ آرگینزم جو ہیں اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ہیبیٹیٹ میں کیا ہو جائے، موسٹ سوٹیبل ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں، مچھلی اگر زمین پہ آ کے رہ سکے وہ نہیں رہ سکتی۔ انسان جو ہے پانی کے اندر رہنا چاہے تو وہ رہ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ مچھلی جو ہے اپنے اس پانی کے انوائرمنٹ کے مطابق جو ہے بیسٹ فٹ ہے، صحیح، موسٹ سوٹیبل ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اس کے گلز ہوتے ہیں انسٹیڈ آف لنگس کے بجائے۔ انسان کے آگے پر گلز نہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں، لنگس ہوتے ہیں انسٹیڈ آف گلز، صحیح، تاکہ وہ زمین پہ رہ سکے، صحیح۔ تو عام طور پہ لیونگ آرگینزم اپنے انوائرمنٹ کے مطابق کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو سوٹیبل بناتا ہے، اپنے باڈی پارٹس کے ذریعے، صحیح، اپنے رہنے سہنے کے طریقے سے اور اپنے کھانے پینے کے طریقے سے۔ اس کی اگزامپل آپ کو اور دینا چاہوں تو میں یوں اور دے سکتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہماری باڈی کے اندر ایک پارٹ ہے جسے ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، اسے اپینڈکس کہتے ہیں، صحیح۔ اپینڈکس کا اب ہماری باڈی کے اندر کسی قسم کا کام نہیں ہے، صحیح۔ وہ ایک طریقے سے پہلے خیر اگر سائنٹیفکلی کہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے جو اجداد جو تھے، جو ایوولوشن کے ذریعے، بولے کہ انسان پہلے کیا تھا، بندر تھا، صحیح، کہتے سائنس کہتی ہے، خیر ایک تھیوری ہے، صحیح، جو کہ غلط بھی ہے، خیر، لیکن بولے کہ جب پہلے انسان صرف اور صرف، اگر چلے ہم یوں کہتے ہیں، اگر جب انسان صرف اور صرف کیا تھا، ہربی وارث تھا، یعنی صرف سبزیوں کا استعمال کرتا تھا، صرف سبزیاں کھاتا تھا، تو دین جو اس اپینڈکس کا کیا تھا، کام تھا۔ یہ اپینڈکس کے اندر عام طور پہ ایک انزائم موجود ہوتا ہے، اس کا نام تھا سیلولیز۔ وہ سیلولیز جو تھا وہ پتوں کے اندر موجود سیلولوز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے رسپانسیبل ہوتا تھا، لیکن اب انسان جو ہے اس سیلولوز کو ڈائجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سیلولیز کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے اس اپینڈکس کی بھی انسان کو اب ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان نے اپنے آپ کو کیا کیا، اپنے اس کھانے پینے، اپنے اس انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو فٹ کیا، صحیح۔ بہت سارے لیونگ آرگینزمز ہوتے ہیں جن کی پوری باڈی پہ کیا ہوتا ہے، ہیئرس کیا ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ عموماً جتنے بھی آپ کے پاس میملز ہیں ان کی پوری باڈی جو ہے آپ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، ہیئر سے کیا ہوتی ہے، کورڈ ہوتی ہے۔ ریزن آپ کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کے کپڑے ویسے پہنتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو اپنے ایٹماسفیرک آپ کے پاس جو ہے مختلف قسم کے ڈیفیکلٹیز سے بچنے کے لیے، زیادہ سردی اور زیادہ گرمی سے بچنے کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ کیا چاہیے، پروٹیکشن چاہیے، تو وہی ہیئرز جو ان کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے صرف سر اور منہ وغیرہ پہ بال ہوتے ہیں اور جسم میں بھی بہت زیادہ کم بال ہوتے ہیں۔ ریزن آپ کے ہم میملز ہیں لیکن ہماری پوری باڈی پہ ہیئرز نہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نارملی جو ہے کپڑے کیا کرتے ہیں، پہن رہے ہوتے ہیں، لہٰذا تو ہم نے کیا کیا، اپنے آپ کو، اپنے انوائرمنٹ، اپنے رہنے سہنے کے مطابق اپنے آپ کو بیسٹ فٹ کیا۔ تو لہٰذا عام طور پہ جو لیونگ آرگینزم جو ہے وہ اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے مطابق سیٹ کرنے کے لیے، سوٹیبل بنانے کے لیے کچھ ایوولوشنری چینجز لے کر آتے ہیں، کچھ چینجز لے کر آتے ہیں تاکہ وہ کیا کر سکیں، اپنے انوائرمنٹ کے مطابق بیسٹ فٹ ہو سکیں، سوٹیبل بن سکیں۔ اس کی ایگزامپل میں تھوڑی بہت آپ کو اور دوں تو دیکھیں، جیسے کہ عام طور پہ اگر ہم ڈک کی ایگزامپل لیں تو ڈک بھی ایک برڈ ہے، اور اگر ہم ایگل کی ایگزامپل لیں تو وہ بھی ایک برڈ ہے، صحیح، دونوں پرندے ہیں، لیکن اگر دونوں کے آپ جو ہے آپ فیٹ کو دیکھیں، پیروں کو دیکھیں، صحیح، دونوں میں ڈفرینس ہے۔ دیکھیں اس کی جو فیٹ جو ہیں وہ میمبرینس، اس کے ایک بیچ میں ایک آگے پر جو میمبرینس فیٹ ہے، بیچ میں ایک میمبرین آ رہی ہے، ایک جھلی آ رہی ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کسی قسم کے آگے پر جو میمبرین بیچ میں نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ اب اس ڈک کے آگے پر اس فیٹ کے درمیان یہ میمبرین کیوں آئی، ریزن کیا ہے؟ پاسبلٹی ہے
کہ انیشیلی ابتدا میں اس ڈک کے اس بطخ کے پیروں میں کسی قسم کی ممبرین نہ ہو. صحیح ہے. when the duck start live on the surface of the water, جب ڈک نے یعنی بطخ نے پانی کی سطح پہ رہنا شروع کیا، اب اس کو تیرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے کسی نہ کسی ایک انسٹرومنٹ کی، اس باڈی پارٹ کی ضرورت تھی جو کہ اس کے تیرنے میں کیا کر سکے، اچھے طریقے سے مدد کر سکے. تو لہٰذا آہستہ آہستہ کر کے جو ہے یہ ممبرین جو اس کی کیا ہونا شروع ہو گئی، پیدا ہونا شروع ہو گئی، تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کر سکے، ایزیلی آگے اپنے آپ کو تیرنے میں اپنے پیروں کے ذریعے آگے طرف بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکے. خیر ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو عام طور پہ آپ دیکھیں دنیا کے مختلف قسم کے علاقے، جیسے کہ آپ افریقہ وغیرہ افریقن کنٹریز میں چلے جائیں جو بہت گرم علاقے، وہاں کے لوگ جو ہے عام طور پہ کالے ہوتے ہیں، کیونکہ باڈی کے اندر آپ کے پاس کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی باڈی کیا کرتی ہے، بہت زیادہ میلانن ایک مٹیریل ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں. اس میلانن کا جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے بعد میں سارے کے سارے کیا ہوں گے، کالے ہو رہے ہوں گے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اب یہ میلانن کیا کرتا ہے، ان کو دھوپ سے کیا کرتا ہے، بچا رہا ہوتا ہے، اور ہیٹ سے بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے. ود دا پیسیج آف ٹائم لیونگ آرگینزم کے اندر ڈفرینٹ قسم کی چینجز آتی ہیں تاکہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں کیا ہو سکے، بیسٹ فٹ ہو سکیں، سوٹیبل ہو سکیں. اس قسم کی چینجز کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں اڈیپٹیشن کہتے ہیں. صحیح ہے، وہ چینجز جو لیونگ آرگینزم کے اندر آئے تاکہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں کیا ہو سکے، بیسٹ فٹ ہو سکیں، دیٹ از کالڈ اڈیپٹیشن. کچھ ایگزامپلس ہم لیں گے. جی ہاں، وہی ایگزامپل جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. دیکھیں ایک ایگزامپل آپ کے پاس دیکھیں یہ پولر بیئر کی تھی. بیئرز ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو براؤن کلر کا بیئر ہوتا ہے جو نارملی جنگلات وغیرہ میں پایا جاتا ہے، ایک یہ پولر بیئر ہے. دونوں کے اندر ڈفرینس ہے. صحیح. جو پولر بیئر جو براؤن بیئر ہوتا ہے اس کے کان جو ہے بنسبت پولر بیئر کے کیا ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہیں. اس کی دم بھی آپ کے پاس جو ہے پولر بیئر کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. اور اس کے پاس جو ہے جو صرف ایک باہر آپ کے پاس کیا ہوتی ہے، ایک فر یعنی بال ہوتے ہیں، اندر کی طرف کوئی بھی جو ہے ایسا مٹیریل نہیں ہوتا جو کہ ہیٹ کو کیا کر سکے، روک سکے. لیکن آپ کے پاس جو ہے اس پولر بیئر کے اندر کافی سارے چینجز ہوتے ہیں، کیونکہ بھائی اسے پولر ریجن پہ یعنی ٹھنڈے علاقوں میں رہنا ہے، ایسے علاقوں میں جہاں سالہ سال سخت ترین سردی پڑتی ہے، جہاں ٹیمپریچر آپ کے پاس جو ہے عموماً آپ کے پاس جو ہے مائنس میں رہتا ہے، بہت کم رہتا ہے. ایون کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں -40 مائنس اتنا تک جو ہے چلا جاتا ہے. اور گرمیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ -4 -10 اس طریقے سے گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے. اب وہاں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، بھائی مجھے اب اس سے جو پولر بیئر کو اب وہیں رہنا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس رہتے ہوئے رہتے اس کی باڈی کے اندر کچھ چینجز آئی. جیسے اس کے کان چھوٹے ہو گئے تاکہ زیادہ جو ہے ٹھنڈک کو وہ کنڈکٹ نہ کر سکیں. اس کی دم بھی چھوٹی ہو گئی. اس کے آگے پاس جو ہے آگے پاس جو ہے بال اس کے کیا ہو گئے، بہت زیادہ گھنے ہو گئے ایز کمپیریزن اس کے مقابلے میں، تاکہ زیادہ ٹھنڈک اندر نہ آ سکے، زیادہ گرماہٹ اس کی باڈی کے اندر ہے وہ باہر نہ جا سکے. اس کی بالوں کے نیچے اسکن کے اندر آگے پاس ایک چربی کی بہت موٹی لیئر ہوتی ہے جو کہ اس کو گرم رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. یہ اس کے اندر کیسے آئے، یہ اپنے انوائرمنٹ میں رہتا رہا اور آپ کے پاس جو ہے یہ اپنے انوائرمنٹ، جو لوگ اپنے انوائرمنٹ بیسٹ فٹ نہیں ہوتے دے بیکم ایکسٹنکٹ، وہ کیا ہو جاتے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. فور دی سروائول کے لیے اڈیپٹیشن کا جو پروسیس ہے ایک بایولوجیکل پروسیس ہے، ایک قدرتی پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ لیونگ آرگینزم کے اندر کیا ہوتا ہے، جو ہے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں کیا ہو سکے، بیسٹ فٹ ہو سکے. اسی طریقے سے آگے پر دیکھیں کچھ اور بلی اور آؤل یعنی الو کی ایگزامپل دی گئی ہے. یہ لیونگ دیکھیں کچھ آگے پر جو ہے اینیملز ہوتے ہیں جو کہ دن میں ایکٹیو ہوتے ہیں، اور کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں. جو رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ ناکچرنل اینیملز کہتے ہیں. یہاں لکھا ہوا بھی ہے سیکنڈ لائن پہ. تو یہ رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کی جو ہے آئی سائٹ کیا ہونی چاہیے، بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. تو قدرتی طور پہ عام طور پہ ان کی جو آئی سائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہوتی ہیں، سینسٹیو ہوتی ہیں. سینسٹیو سے مراد ہلکی سی بھی لائٹ کو یہ کیا کر لیتی ہے، سینس کر لیتی ہے، اور چیزوں کو آرام سے دیکھ لیتی ہیں. تاکہ وہ کیا کرتی ہیں، رات میں ایکٹیو رہ رہے نا، یہ رات میں ایکٹیو رہتی ہیں
تو لہٰذا جو ہے یہ رات میں ایکٹیو رہنے کی وجہ سے یہ اڈیپٹیشن کے پروسیس کے ذریعے ان کی آئی سائٹ کیا ہو گئی، بہت زیادہ بہتر ہو گئی، اچھی ہو گئی. یہ ہلکی سی بھی لائٹ کو عام طور پہ کیا کر سکتے ہیں، کیچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہلکی سی لائٹ میں ہر چیز کو دیکھ سکیں تاکہ یہ پرے اپنا پکڑ سکیں، شکار پکڑ سکیں، اپنے آپ کو جو ہے دوسری چیزوں سے محفوظ بھی رکھ سکیں. بالکل اسی طریقے دیکھیں آپ کے پاس ایک یہ منی پلانٹ کی ایگزام نیچے دی گئی ہے کہ یہ کچھ وہ پلانٹ ہے جو کہ عام طور پہ جو ہے ان کے جو ہے اسٹیمز نہیں ہوتے، ان کے تنے نہیں ہوتے. اڈاپٹیشن کی وجہ سے کیا انہوں نے ایک آگے پر جو اپنی کلاسپنگ روٹس انہوں نے اپنی کی ہے جو کہ عام طور پہ دوسرے درختوں یا دوسری چیزوں کے اوپر کیا لپٹ جاتی ہیں، اور یہ لپٹتے لپٹتے جو اونچائی کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ سن لائٹ مل سکے اور فوٹو سینتھسس کے ذریعے اپنا فوڈ تیار کر سکیں. اگر یہ کلاسپنگ روٹ ان کے پاس موجود نہیں ہوتی تو ان کو لائٹ نہیں ملتی اور دین یہ دے ول ڈائی اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں جو کہ اس طریقے سے ان کی روٹس کیا ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیم نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے پاس اس قسم کے پاس جو ہے روٹس ہوتی ہیں جو کہ ان کو مدد کرتی ہے تاکہ زیادہ دوسری قسم کی چیزوں سے لپٹ کے زیادہ ہائٹ پہ جائیں اور سن لائٹ کو حاصل کر کے اپنا فوڈ تیار کر سکیں. دیکھیں بالکل اسی طریقے سے انہوں نے ایک آگے پر پلانٹ کی اگزامپل دی ہے جس کا نام ہے ہائسنتھ. ہائسنتھ ایک آگے پر واٹر فلٹنگ پلانٹ ہے، یعنی واٹر کی سطح پہ تیرنے والا پلانٹ ہے. اب یہ کیا کرتا ہے، ویسے ایکویٹک پلانٹ ہے، پانی میں رہنے والا، اسے پانی کی سطح کے اوپر بھی رہنا کیونکہ یہ سن لائٹ حاصل کرے. اس نے کیا کیا اڈیپٹیشن کے ذریعے تاکہ اب اگر یہ پانی کے اندر ڈوب جائے گا اس کو سن لائٹ زیادہ نہیں مل پائے گی، اسے زیادہ سن لائٹ چاہیے تو یہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. پانی کی سطح پہ اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا، دیکھیں یہ آگے پر جو ہے ایئر سیک اس کے پر کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، خالی اندر سے بالکل بلینک خالی ہے. اب اس کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے پانی کے اوپر کیا کرتا رہتا ہے، تیرتا رہتا ہے. اس کی اگزامپل آپ یہ لیں جیسے کہ عام طور پہ ٹیوبز جو ہوتی ہیں جو کہ پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہیں، یا بال ہے وہ پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، اس وجہ سے اس بال کے اندر، اس ٹیوب کے اندر عام طور پہ ہوا موجود ہوتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اس پلانٹ کی اس لیف کی لوور ایریا پہ آگے پاس جو ہے ایئر سیک یعنی ہوا کے آگے پاس جو ہے تھیلیاں موجود ہوتی ہیں جس کے اندر صرف ہوا ہوتی ہیں جو کہ اس پلانٹ کو واٹر کی سطح پہ فلڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں تاکہ یہ پانی کی سطح پہ رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سن لائٹ کو حاصل کر سکے اور فوٹو سینتھسس کے ذریعے اپنے فوڈ کو تیار کر سکے. بالکل اسی طریقے جتنے بھی فشز ہیں وہ سب کے ساری عام طور پہ کہتے ہیں اسپینڈل شیپس میں ہوتی ہیں، یعنی پتلی چپٹی شکل میں ہوتی ہے تاکہ ایزیلی کیا کر سکیں، تیر سکیں. دے ہیو اے گلز، ان کے پاس کیا ہوتے ہیں، گلز ہوتے ہیں کیونکہ پھیپھڑوں کی مدد سے وہ سانس نہیں لے سکتے. اور اس کے علاوہ آگے پاس جو ہے اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں جو کہ پانی کے لحاظ سے ان کو کیا کرتی ہے، بیسٹ فٹ بنا رہی ہوتی ہیں. اور دیکھیں کچھ فشز کے اندر عام طور پہ دیکھیں یہاں انہوں نے دکھایا بھی ہے آگے پر جو ہے سوئم بلیڈر، صحیح ایئر سیک موجود ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ کچھ نہیں کرتا. صحیح یہ جو ہے سوئم بلیڈر جو ہے عام طور پہ ہوا سے کیا ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے. ویسے تیرتے ہوئے تو یہ پانی کی سطح پہ کیا کر سکتی ہیں، پانی کے اوپر رہ سکتی ہیں. اگر یہ رک جائیں گی تو دے میں ڈراؤن، یہ ڈوب سکتی ہیں. تو اس چیز کو بچانے کے لیے کہ باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس سوئم بلیڈر موجود ہوتا ہے جو کہ وہی ہوا کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ پانی کے اوپر ہی جب تیر نہیں رہی ہوتی تو جب بھی یا کے پاس جو ہے ڈوبتی نہیں ہے، یعنی پانی کی نیچی سطح پہ نہیں جا پاتی. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ انہوں نے کیا کیا ہوا، اپنے آپ کو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق فٹ کرنے کے لیے اپنی باڈی کے اندر ڈفرینٹ قسم کے چینجز لے کر آئے ہیں قدرتی طور پہ. اسی طریقے سے کچھ ایکویٹک اینیملز ہیں جن کے پاس آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں، ویب فیٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ بطخ کے تھے یہاں دکھائے گئے، بالکل جیسے کہ مینڈک کے ہیں. اور جو ہے عام طور پہ جو ہے کچھوے کے، جس کے عام طور پہ یہ دیکھیں آپ فلیپرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ تیر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ آگے پر اڈیپٹیشن فار بریتھنگ ان واٹر. دیکھیں جتنی بھی پانی کی مخلوقیں ہیں جیسے کہ کریب ہے، فشیز ہیں، یہ ساری کی ساری عام طور پہ ان کے پاس گلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سانس لے رہے ہوتے ہیں. ہاں جو ڈالفنز اور ویلز ہیں یہ دے آر ناٹ فش. بڑے مزے کی بات ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ ڈالفن اور ویلز ہیں یہ مچھلی میں شمار، فشز میں شمار نہیں ہوتی، بٹ
دے آر ایکویٹک میملز. یہ میملز ہیں جیسے کہ ہم میملز ہیں ویسے وہی وہ بھی میملز ہیں. دے ہیو لنگس ٹو رسپائر. ان کے پاس لنگس ہوتے ہیں رسپائر کرنے کے لیے, بریتھ کرنے کے لیے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ڈالفنز اور ویلز ہوتی ہیں اپنا سانس کافی دیر تک روک سکتے ہیں, لیکن ان کی باڈی کے اوپر آپ کے پاس جو ہے ایک آپ کے پاس جو ہے بلو ہولز ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو دکھانا چاہوں جیسے یہ بلو ہول ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ پانی کو جب پانی کی سطح کے نیچے ہوتی ہیں سانس لیتے ہوئے پانی ان کی باڈی کے اندر جاتا ہے تو اس بلو ہول کے ذریعے جیسے اوپر آتی تو اس سے باہر نکال دیتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے دیکھیں فشز تو آپ کے پاس گلز کے ذریعے لیتی ہیں, اور کچھ آپ کے پاس جیسے ویلز اور ڈالفن جو ہیں پانی کو اپنے پھیپھڑوں میں نہ جانے کے لیے بلو ہولز کا استعمال کرتی ہیں. اور جو کچھ انسیکٹس ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ واٹر اسکورپین ہے, بچھو ہے جو کہ پانی میں رہتا ہے, اس کی بریتھنگ ٹیوب ہوتی ہے. یعنی یہ دیکھیں یہ ٹیوب میں دکھا سکوں اگر, یہ پانی کی سطح سے اوپر رہتی تاکہ پانی کو جو ہے یہ پانی سے باہر کیا لے سکے, سانس لے کے سکے. اسی طریقے سے یہ آگے واٹر اسٹک انسیکٹ ہے, اور اسی طریقے سے ماسکیٹو لاروا جب مچھر بالکل چھوٹا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے تو یہ عام طور پہ پانی کے اندر ہی ہوتا ہے, تو اس کی بھی جو ہے بریتھنگ ٹیوب ہوتی ہے جو کہ پانی سے باہر رہتی ہے تاکہ یہ کیا کہہ سکے پانی سے باہر سانس لے سکے. ٹھیک ہے, آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھیں گے, باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اب باقی جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.